السلام علیکم، میں محمد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فاروق انفو ٹی وی۔ دوستو حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی دنیا کی 5 مشہور جگہوں کی تاریخ کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو مزید کچھ ایسی جگہوں کی تاریخ بتائیں گے۔ دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا، جا کر وہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ نمبر 6، سڈنی اوپیرا ہاؤس۔ ڈنمارک کے معمار جوان زون نے ڈیزائن کیا تھا، لیکن پیٹر ہال کی سربراہی میں آسٹریلیائی تعمیراتی ٹیم کے ذریعے یہ عمارت مکمل کی گئی۔ یہ عمارت 20 اکتوبر 1973 میں ایک بین الاقوامی ڈیزائن مقابلے کے فاتح کے طور پر کھول دی گئی۔ نیو ساؤتھ ویلز کی حکومت کی قیادت میں وزیر اعظم یوسف کال کی زیر نگرانی تعمیراتی کام کے فیصلے کیے گئے۔ اس عمارت میں 1 سے زیادہ پرفارمنس مقامات شامل ہیں، جو کہ سالانہ 1500 سے زائد پرفارمنس کی میزبانی کرتے ہیں، جس میں 1.2 ملین سے زائد افراد شریک ہوتے ہیں۔ پرفارمنس متعدد پرفارمنگ آرٹسٹ پیش کرتے ہیں، جس میں 3 رہائشی کمپنیاں شامل ہیں۔ یہ سیاحوں میں سب سے زیادہ مشہور مقام ہے۔ نمبر 7، پیرامڈ آف گیزا۔ مخصوص شکل کے مخروطی مقابر کو اہرام کہا جاتا ہے۔ اس کی واحد اہرم یعنی پرانی عمارت ہے۔ اہرام مصر کا شمار انسان کی بنائی ہوئی عظیم ترین عمارات میں ہوتا ہے۔ یہ اہرام زمانہ قدیم کی مصری تہذیب کی سب سے پرشکوہ اور لاسانی یادگاریں ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ میں یہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ ان اہرام کی تعمیر کا مقصد فرعین مصر اور شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے دیگر افراد کا مدفن تھا۔ نئی تحقیق کے مطابق قاہرہ شہر سے باہر ایسا کرنے کے لیے مصریوں نے خاص اس مقصد کے لیے کشتیاں تیار کی تھیں، جن کی مدد سے ان پتھروں کو ڈھویا جاتا تھا۔ اس نئی تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ 4000 سال قبل مسیح میں تعمیر کیے جانے والا کنگ خوفو کا اہرام کیسے تعمیر کیا گیا۔ ماہرین کو ایک عرصے سے اس بات کی آگاہی تھی کہ اہرام کی تعمیر میں استعمال ہونے والے کچھ پتھر گیزا سے 8 میل دور تورا کے مقام سے نکالے جاتے تھے، جبکہ گرنائٹ کے پتھر 500 میل دور سے لائے جاتے تھے۔ لیکن اس بات پر محققین میں اتفاق نہیں تھا کہ آخر وہ پتھر لائے کیسے جاتے تھے۔ نمبر 8، کریملن۔ شہر روس کے یورپی علاقے میں وسطی افاقی ضلع جن میں دریائے ماسکو کے کنارے واقع ہے۔ تاریخی طور پر یہ سوویت اتحاد اور زار کے عہد میں بھی روس کا دارالحکومت رہا ہے۔ یہاں واقع روسی صدر کی رہائش گاہ ماسکو کریملن کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں روسی پارلیمان اور حکومت روس کے دیگر دفاتر بھی اس شہر میں واقع ہیں۔ ماسکو اپنے طرز تعمیر اور فنون لطیفہ کے حوالے سے دنیا بھر میں معروف ہے۔ ماسکو کا سینٹ گرجا اور مسیح نجات دہندہ کا گرجا بھی دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ ماسکو اب بھی ایک بڑا اقتصادی مرکز ہے اور کئی ارب پتی افراد کا مسکن اور غیر ملکی افراد کے لیے مہنگے ترین شہروں میں ایک شمار کیا جاتا ہے۔ یہ کئی سائنسی اور تعلیمی اداروں کے ساتھ کھیلوں کے عظیم میدانوں کا بھی شہر ہے۔ ماسکو پیچیدہ ترین آمد و رفت کے نظام کا حامل ہے، جس میں دنیا کا معروف ترین میٹرو نظام شامل ہے، جو اپنی تعمیر کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ایسٹر آئی لینڈ۔ اس کے بعد دوستو 9 نمبر پر بات آتی ہے ایسٹر آئی لینڈ کی۔ تو ایسٹر آئی لینڈ ایک مثلث کی شکل میں قریب واقع 3 آتش فشاں پہاڑوں پر مشتمل ہے، جو سمندر سے باہر نکلتے ہیں۔ جب سے انسان یہاں آباد ہوئے یہ خاموش ہیں۔ سب سے پرانے آتش فشاں پوئیکے سے آخری بار آتش فشانی عمل 6 لاکھ سال قبل ہوا تھا، جب نئے آتش فشاں رانوکو میں ہونے والے ٹیریکا ایرپشن 2 لاکھ سال کا پہلے کا واقعہ ہے۔ اس سے نکلنے والے لاوے کے 95% رقبہ کو کور کرتا ہے۔ 66 مربع میل کے جزیرے کی سطح پولونیشیا کے دوسرے جزائر کے مقابلے ہموار ہے۔ پیدل پورے جزیرے میں جایا جا سکتا ہے۔ آتش فشانی مٹی کی وجہ سے زمین زرخیز ہے۔ موسم دوسرے جزائر کے مقابلے میں کم گرم اور خوشگوار ہوتا ہے۔
ایک وقت میں مورخین کا اندازہ تھا کہ یہ دریافتیں حادثاتی تھیں، مچھیروں کی کشتیاں راہ بھٹک کر یہاں پہنچ گئیں، لیکن اب یہ واقع ہے کہ دریافتیں اور پھر آباد کاری بڑی تفصیلی پلاننگ کے ساتھ ہوئیں۔ آج ہم اس چیز کو عام سمجھ لیتے ہیں کہ مختلف علاقوں سے گزرتے راستے پر سفر معمولی چیز ہے، لیکن تاریخ میں ایسا نہیں رہا۔ اجازت کے لیے صلح صفائی معاملہ کرنا اور ایک علاقے کے وسائل کو دوسرے کا استعمال کرنا پیچیدہ معاشرت مانگتا ہے، جو قدیم معاشروں میں کم ہی نظر آتی ہے۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔